رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تم نے مسجد نبوی کو تعمیر کرنا ہے، تم نے مسجد نبوی کو تعمیر کرنا ہے۔ لوگ کیا کریں گے سرکار سے محبت، سرکار سے محبت تو سرکار کے غلام کر گئے ہیں۔ قدر نبی دا ہے کی جانم دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ کیا محبت کیا، 20-25 سال لگے، شگیر تیار ہوئے، حافظ قرآن تیار ہوئے، پھر ان کو آرڈر ہوا تم نے مسجد نبوی بنانی ہے۔ پھر مسجد نبوی بنانے کا جب وقت آ گیا نا، مسجد نبوی سے 12-13 میل دور ایک بستی بنائی گئی جہاں پہ سارا ساز و سامان تھا، سارا ساز و سامان وہاں پہ پڑا تھا۔ کسی مستری مزدور کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مسجد نبوی میں ہلکی سے بھی کسی چیز کی آواز آ جائے، کوئی بھی چیز توڑنی ہے تو 12 میل دور جانا ہے۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا در نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کا در ہے، جن کے صدقے رب نے کائنات کو بنایا ہے۔ میرے بھائیو، اتنا ادب اور احترام، ایک اینٹ بھی توڑنی ہوتی تھی تو وہاں 12 میل 13 میل دور جایا کرتے تھے، سارا کچھ وہاں سے تیار کر کے آگے لگا دیا کرتے تھے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، سرکار کی نسبتوں کا احترام۔ میرے بھائیو، 15 سال لگ گئے، کتنے سال لگ گئے؟ 15 سال لگ گئے۔ یہ جو حافظ قرآن مصری تھے، ان کو انہوں نے حکم دیا تھا سرکار کے در کے پاس کوئی چیز نہیں توڑنی، آواز نہیں آنی چاہیے کسی بھی اوزار کی، اور ساتھ ان کو حکم ہوا تھا جب بھی کام کرنا ہے وضو کر کے ہی کام کرنا ہے۔ تیسرا حکم بادشاہ نے یہ دیا تھا جب کام کرنا ہے وضو کی حالت میں کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں اسلام کے حکمران۔ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی تعمیر کرائی 15 سال میں۔ میرے بھائیو، کتنے سال میں؟ 15 سال میں یہ مسجد تعمیر ہوئی، باوضو حالت میں قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوئے۔ انہوں نے پھر اس وقت جنت البقیع، وہاں پہ سرکار کے قدموں کو چومتا ہوا ایک قبرستان ہے، اس کا نام بقیع ہے، لیکن سرکار کے عاشق اس کو کہتے ہیں جنت البقیع۔ کیا کہتے ہیں؟ جنت البقیع۔ وہاں جو سرکار کے صحابہ کی قبریں تھی نا میرے بھائیو، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اس قبرستان میں آرام فرما ہے۔ کتنے ہزار؟ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اس قبرستان میں آرام فرما ہے۔ سرکار کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا بھی اسی قبرستان میں آرام فرما ہے۔ سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم بھی اسی قبرستان میں آرام فرما ہے۔ وہ ایسا قبرستان ہے، اس قبرستان میں سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے کئیوں کے گنبد بنوا دیے، کئیوں کی تختیاں لگا دی، ادب احترام کرتے ہوئے پتہ چلے یہ فلاں صحابی کے مزار ہے، یہ فلاں صحابی کا ہے، اتنا انہوں نے پیار کیا۔ جنت البقیع میں بھی، جنت المعلا میں بھی۔ جنت المعلا یہ جہاں پہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے دور پہ یہ قبرستان ہے، وہاں سرکار کی زوجہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آرام فرما ہے۔ وہاں بھی سرکار کے ماننے والے، چاہنے والے، سرکار کے اہل بیت، ان دونوں قبرستانوں کے ساتھ بڑا پیار فرمایا۔ یہ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قبرستانوں کو تیار کروا دیا تاکہ جب کوئی بھی مسلمان زیارت کرنے کے لیے آئے نا، اس کو پتہ چل جائے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا روزہ ہے، یہ فلاں کی قبر مبارک ہے، یہ فلاں کا روزہ، پتہ چل جائے مسلمانوں کو۔ میرے بھائیو، ہوا کیا آج سے 100 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ آج 7 شوال 1444 ہے، 8 شوال 1344 کو وہاں کی حکومت نے یہ حکم دے دیا ابن عبدالوہاب نجدی کے کہنے پر یہ جتنے بھی قبرستان ہیں، یہ قبریں ہیں، یہ بت خانے ہیں، ان کو گرا دیا جائے۔ آج سے 100 سال پہلے یہ عظیم سانحہ پیش آیا کہ ان قبروں پر بلڈوزر پھیر دیے گئے، کیونکہ وہاں پہ خلافت عثمانیہ اس وقت ختم ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے جو محبت کا اظہار فرمایا وہ برا ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، تو ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، محبت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جس سے پیار کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کیا جاتا ہے، ہر چیز سے پیار کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو سارے جانتے ہیں، اب دیکھیں کیسی ان کو سرکار سے محبت، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی خود ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیعت کرنے کے موقع پر میرا دایاں ہاتھ سرکار کے ہاتھ مبارک سے چھو گیا، صرف چھو گیا دایاں ہاتھ،
کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. اس کو کہتے ہیں محبت رسول. لوگ فتوے لگاتے ہیں, انگوٹھے چونگل فتوے لگاتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت عثمان غنی سے بندہ جا کے پوچھے یہ کہاں لکھا ہے؟ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ سے بندہ جا کے پوچھ لے جی کہاں لکھا تھا؟ آپ نے پہلے مصری کاریگر منگوائے, ان کے بچوں کو, ان کے شاگردوں کو آپ نے قرآن حفظ کروایا, ان کو پھر سارے فن سکھائے. میرے بھائیو, محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی. رسول اللہ سے پیار کرنا ہے تو پھر ایسے کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اتنی وفا کرے, اتنی وفا کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کون سی قرآن کی آیت پڑھی تھی, کون سی حدیث پڑھی تھی؟ ان کی محبت تھی کہ میرا یہ ہاتھ سرکار کے ہاتھوں سے مس ہو گیا ہے, دائیں ہاتھ کو کبھی بھی شرمگاہ میں نہیں لگایا گیا. اور امام احمد رضا 10 شوال آپ کی ولادت کا دن ہے, آپ کا بھی یہی انداز ہوتا تھا. آپ نے بھی سرکار کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہی پیار کیا ہے. امام عشق و محبت تو کہتے ہیں ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود, ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود, ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا یہ انداز تھا. مدینے چلے گئے, مدینے میں سامنے کتا آ گیا. کیا آ گیا؟ کتا آ گیا. تو کتے کے سامنے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ادب سے کھڑے ہو گئے اور رو رو کر کہنے لگے پارائے دل بھی نہ نکلا تم سے تحفے بے رضا, پارائے دل بھی نہ نکلا تم سے تحفے بے رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ واہ. اپنے آپ کو کہتی ہے اے احمد رضا, جب سرکار کی گلی کا کتا سامنے آ گیا تھا اپنے دل کو نکال کے سامنے کیوں نہیں رکھ دیا تھا؟ اے احمد رضا اتنا ہی پیار کرتے ہو, اتنی جان پیاری ہے آپ اپنی. یہ ہوتا تھا ہمارے بزرگان دین کا انداز. ہر چیز سے سرکار کی گلی کے کتوں سے بھی انہوں نے پیار کیا. بلکہ اعلیٰ حضرت کے پاس تو جب کوئی بندہ مکے مدینے سے ہو کر عمرہ کر کے یا حج کر کے واپس جاتا تھا نا, امام احمد رضا فاضل بریلوی تاجدار اہل سنت ہے, سنیت کی جان, سنیت کی پہچان, سنیت کی شان ہے, لکھ گئے کنز ایمان ہے. کنز ایمان لکھ گئے ہے اور فتاوی رضویہ بڑا علمی کام ہے. اب ان کے پاس تو کوئی بندہ آتا تھا نا وہاں سے ہو کر حرمین طیبین سے, یہ پوچھتے تھے, پہلا سوال یہی کرتے تھے مجھے یہ بتاؤ مدینے گئے ہو؟ کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ لحظت کی در کی ہے. مکہ طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات برائی ہے. اعلیٰ حضرت پوچھا کرتے تھے. اچھا جب کوئی کہتا تھا نا جی حضور میں مدینے گیا تھا, امام احمد رضا وقت کے امام ہے, علم کے سمندر ہے میرے بھائیوں. اب وہ کرتے کیا تھے, اسی وقت اس بندے کے قدموں کو چومنا شروع کر دیتے تھے, اسی وقت اس بندے کے قدموں کو. ایک بندہ کہنے لگا شرم کے مارے, کہنے لگا حضور گیا تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے گیا. کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کے بھی قدموں کو بوسہ لے لیا, فرمایا وہاں تو ایک لمحہ بھی مل جائے سرکار کے در میں کیا بات ہے. بات اے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے, برجرا روزے دے نال جویا او مینار برا سونا. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے, نالے اک بھی تے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. کونین دے والی دا دربار بڑا سونا, سو رب دی مدینے دا بازار بڑا سونا. وہاں محبت کا یہ اصول یاد رکھیں میرے بھائیوں, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کیا جاتا ہے. سرکار سے سرکار کے صحابہ کی نسبت ہے تو ہم نے سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے. سرکار سے سرکار کے اہل بیت کی نسبت ہے, ہم نے اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے. بلکہ سنیوں کا تو عقیدہ بڑا ہی میٹھا, بڑا نرالا, بڑا ہی شاندار ہے. سنی تو کہتے ہیں اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور, تو ہاں پھر ہم بھی کہیں تاجدار ہم بھی ہیں.